أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والأحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطہارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من الآن إلى يوم الدین. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمین رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات حضرات، دین آئینہ صداقت میں اس عنوان پر پہلی محرم سے مسلسل سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے. قرآن مجید کے 9 سورہ کی 119ویں آیت سرنامہ سخن ہے، جس میں خالق کائنات ایمان لانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ حکم دے رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہوں. عزیزوں، اللہ کا آپ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ مسلمانوں میں نہ معلوم کتنے فرقے ہیں. کوئی اپنے کو حنفی کہتا ہے، کوئی اپنے کو شافعی کہتا ہے، کوئی اپنے کو مالکی کہتا ہے، کوئی اپنے کو حنبلی کہتا ہے، کوئی اپنے کو سلفی کہتا ہے، کوئی اپنے کو اہل حدیث کہتا ہے. مختلف فرقوں کے مختلف نام. لیکن عزیزوں، ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ مختلف فرقے اپنے آپ کو مختلف ناموں کے ذریعے پہچنواتے ہیں، لیکن وہ سارے فرقے مل کے ہمیں جعفری کہتے ہیں. صلوات ایک صلوات اور پڑھیں بل محمد و آل محمد. الحمدللہ میرے مولا کا کرم ہے کہ کسی فرقے کے امام کا لقب صادق نہیں.
اگر صادق لقب ہے تو اسی کا کہ جس سے ہم اور آپ منسوب کیے جاتے ہیں. کیوں کہ ہمارے چھٹے امام کا اسم گرامی ہے جعفر صادق. جیسا کہ پہلی مجلس پہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال اس صدا خانے کا یہ سلسلہ مجالس امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں ایک نذرانہ ہے. عزیزوں، ہمارے چھٹے امام، کل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ ہمارے پانچویں اور ہمارے چھٹے امام کے ادوار میں بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان حکومت کے سلسلے میں رسہ کشی چل رہی تھی، دو خاندان لڑ رہے تھے، لہذا مومنین نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہمارے ائمہ سے علم حاصل کرنے کے سلسلے میں. ابھی تو کل میں نے آپ کے سامنے آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام تذکرہ اس لیے کیا تھا کہ عنوان ہے دین آئینہ صداقت میں، اور روح عنوان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. اور کسی کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے والدین کا تذکرہ نہ کیا جائے. تو کل میں نے اپنے امام کے بابا جو خود بھی امام تھے ان کا تذکرہ کیا تھا، اور آج کی مجلس نظر ہے ہمارے امام کی والدہ گرامی کی خدمت میں. ایک صلوات اور عزیزوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہماری مجلس پہ آتے ہیں، اور ہمارے بھائی جناب منتظر جعفری صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائیں، اور جناب ظفر الحسن صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر علماء کرام بھی تشریف فرمائیں. میرے خیال میں یہ حضرات اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا حساس موضوع ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ گرامی کے سلسلے میں گفتگو کرنا بڑا حساس موضوع ہے. دیکھیے عزیزوں، اس سلسلے میں ہم پر یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں. عام طور پر میں سمجھتا ہوں یہ لوگ گواہی دیں گے کہ مجالس میں ان موضوعات کو ٹچ ہی نہیں کیا جاتا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، لیکن ہمارے چھٹے امام کی والدہ گرامی کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے. بہت سے لوگ ہمارے چھٹے امام کی والدہ گرامی کا تذکرہ کر کے کچھ عجیب باتیں اور کچھ عجیب اعتراضات ہماری طرف وارد کرتے ہیں. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ میں امام کی والدہ کا شجرہ آپ کے سامنے پیش کروں تو بات خود آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. عزیزوں، ہمیں اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے، بلکہ ہم فخر کے عالم میں اپنے چھٹے امام کی والدہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے امام کی والدہ کا نام تھا ام فروہ، مشہور تھی کنیت تھی، یعنی ویسے فاطمہ نام تھا، کنیت تھی ام فروہ. تو بی بی کا نام کس طرح سے لیا جاتا ہے کہ ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. ایک صلوات پڑھے محمد. اب میرے خیال میں تھوڑا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ لوگ کس رخ سے اعتراض کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد. لیکن توجہ فرمائیے عزیزوں، عجیب بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے چھٹے امام کی والدہ محترمہ کس کی بیٹی؟ کا جناب قاسم کی بیٹی. یہ قاسم کس کے بیٹے؟ کا جناب محمد ابن ابی بکر کے بیٹے. جناب محمد ابن ابی بکر کے بیٹے. عزیزوں، ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی شخص کی فضیلت بیان ہو تو دو چیزیں سامنے ضرور لائی جاتی. ایک چیز کا نام ہے حسب، ایک چیز کا نام ہے نسب. توجہ فرمائیے گا، 2 سال پہلے اس کے اوپر میں گفتگو بھی کر چکا ہوں. ایک چیز کا نام ہے حسب، ایک چیز کا نام ہے نسب. یعنی جب بولا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے حسب و نسب، لیکن جب ذکر کیا جاتا ہے تو نسب کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے، کیا سمجھنا ہے، اور حسب کا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے. خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، جب ذکر ہوتا ہے تو نسب کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے، حسب کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے. دیکھیے عزیزوں، ہمارے امام نے فرمایا کہ اگر کسی کا کردار اچھا نہ ہو تو اس کے نسب سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، یعنی صرف نسب سے. ایک صلوات محمد.
بہت توجہ آپ حضرات کی، اس کے نسب سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ عزیزو، دنیا میں انسان کی عادتیں بدل سکتی ہیں، دنیا میں انسان کے اطوار بدل سکتے ہیں، دنیا میں انسان کا مزاج بدل سکتا ہے، دنیا میں انسان کی طبیعت بدل سکتی ہے، دنیا میں تبلیغ ہو تو کسی کی فطرت بھی بدل سکتی ہے، لیکن دنیا میں کسی کا نسب نہیں بدلا جا سکتا۔ کیا سننا ہے آپ بچہ؟ عرض کریں، دنیا میں کسی کا نسب نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر لوگ چاہیں کہ اجماع کر لیں کہ کسی کا نسب بدل دیں تو اجماع کے ذریعے نسب نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر چاہیں کہ وصیت کے ذریعے نسب کو بدل دیں تو وصیت کے ذریعے نسب کو نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر چاہیں کہ شورا کے ذریعے نسب تبدیل کر دیں تو شورا کے ذریعے نسب تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کا جو نسب ہے وہی نسب رہے گا، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عزیزوں، مخلوق میں اور خالق میں یہی فرق ہے کہ اگر مخلوق چاہے تو کسی کو نہ نسب میں داخل کر سکتی ہے نہ کسی کو نسب سے خارج کر سکتی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے، اللہ جانے آپ نے غور بھی کیا میں کیا عرض کر رہا، خدا کے لیے بھائی بہت بیدار ہو کہ سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ کسی کو کسی کے نسب سے خارج بھی کر سکتا ہے، کیا سنایا، اور کسی کے نسب میں داخل بھی کر سکتا ہے، کسی کے نسب میں داخل بھی کر سکتا ہے۔ اب اللہ کسی کو کسی اچھے نسب سے خارج کیسے کر سکتا ہے؟ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو نوح کے واقعے میں دیکھیے، کیا سنایا، نوح کے واقعے میں دیکھیے کہ نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا، کشتی میں نہیں آ رہا ہے، نوح کہہ رہے بیٹا کشتی میں آ جاؤ، کیا سنایا، خدا کے لیے توجہ فرمائیے، نوح جیسے نبی کا بیٹا کشتی میں آنے کے لیے تیار نہیں، کشتی کو چھوڑ کے چلا گیا، کیا سنایا، پہاڑ پہ چڑھ گیا، کشتی میں آنے کے لیے تیار نہیں، نوح کہہ رہے بیٹا آ جاؤ، بیٹا آنے کے لیے تیار نہیں، کہا پروردگار میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا لیسا من اہلک، سنایا، یا اللہ نے لیسا من اہلک نہیں کہا، ایک گمراہ کو نوح کے شجرے سے الگ کر دیا، صلوات بر محمد وآل محمد، سنا بھائی اور کیا اللہ نے نوح کے بیٹے کو، سن رہے ہیں آپ، اللہ نے نوح کے بیٹوں کو نوح کے شجرے سے الگ کر دیا، اللہ نے نسب تبدیل کر دیا، اللہ نے کہا لیسا من اہلک۔ اب قرآن پر ایمان رکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب بھی وہ نوح کا بیٹا ہے، کہ بیٹا تھا لیکن اللہ نے اس کو الگ کر دیا کہ لیسا من اہلک، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ ہمارے مولا اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، کیا سن رہے ہیں آپ، علی اللہ کے صفات کے مظہر ہے، اللہ نے اپنے اختیارات علی کے سپرد کیے ہیں، سورج نکالنا اللہ کا کام ہے، لیکن اگر علی چاہے تو مغرب سے سورج کو پلٹا لے، میں کہاں گیا، علی چاہے تو مغرب سے سورج کو پلٹا لے، اللہ مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، لیکن اگر علی چاہے تو مغرب سے سورج کو پلٹا لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی قدرت کا مظہر ہمارے مولا کو بنایا ہے، تو جب اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو کسی کا نسب بدل دے، تو ہمارے مولا کو بھی یہ اختیار ہے۔ ہمارے چھٹے امام کی والدہ گرامی، سنیے ہمارے چھٹے امام کی والدہ گرامی نام کیا ہے؟ کہ فاطمہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، کیا نام پھر سنا دوں آپ کو، فاطمہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر۔ لیکن جیسے اللہ نوح
نوح کے بیٹے کو نوح کے شجرے سے نکال رہا ہے کہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے مولا نے نسب تبدیل کیا کہ یہ محمد غیر کے ظلم سے میرا بیٹا صلوات محمد ہماری جان نثار جناب محمد ابن ابی بکر کی، ہماری جان قربان جناب محمد ابن ابی بکر پر، اس لیے کہ مولا علی نے فرمایا کہ یہ غیر کے صلب سے میرا بیٹا ہے، غیر کے صلب سے میرا بیٹا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں بچہ سمجھ گیا میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یہ غیر کے صلب سے میرا بیٹا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ فضیلت جناب محمد ابن ابی بکر میں کیوں آئی؟ تاریخ اسلام میں کچھ عجیب و غریب بیویاں ہیں جنہوں نے دنیا کے سامنے مختلف کردار پیش کیے۔ دیکھیں عزیزو، اب یقین مانے آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے۔ ایک بی بی ہے تاریخ اسلام میں جن کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ کیا نام ہے؟ اسماء بنت امیس۔ اسماء بنت امیس سب سے پہلے جناب جعفر طیار کی زوجہ تھی۔ کس کی زوجہ تھی؟ جعفر طیار کی زوجہ۔ بچوں کو یاد ہو رہا ہے؟ جناب جعفر طیار کی زوجہ تھی اسماء بنت امیس۔ جب جنگ موطا میں جناب جعفر طیار کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد اسماء بنت امیس کا عقد خلیفہ اول سے ہوا۔ ان کے بعد جناب اسماء بنت امیس سے خود مولا علی نے عقد فرمایا۔ جناب اسماء بنت امیس نے مختلف کردار پیش کیے۔ کیا سن رہے ہیں؟ مختلف کردار پیش کیے۔ پہلے جعفر طیار کی عقد میں رہی۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، پہلے جناب جعفر طیار کی عقد میں رہی تو حوا جیسی نظر آئی۔ اب بھی آپ نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جب جعفر طیار کی عقد میں رہی تو حوا جیسی نظر آئی، جب دوسرا عقد کیا تو زن فرعون آسیہ جیسی نظر آئی۔ سلامت رکھے تمہیں، کوئی بات بھول جانا تو ذہن میں نہ رہے تو سی ڈی دیکھ لینا یا فون کر کے مجھ سے پوچھ لینا۔ تو جناب اسماء بنت امیس پہلے جناب جعفر طیار کی عقد میں رہی تو حوا جیسا کردار، دوسرا عقد کیا تو آسیہ جیسا کردار۔ اب بیان کرنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام۔ ان علماء کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ زن فرعون جناب آسیہ فرعون کی زوجہ، کیا سن رہا ہے؟ فرعون کی زوجہ، لیکن موسیٰ کو آسیہ نے اپنی گود میں پالا۔ موسیٰ کو کیا سن رہا ہے؟ آسیہ نے، نہیں توجہ فرما رہے آپ نے، موسیٰ کو آسیہ نے۔ اب دیکھیں عزیزو، مجھے حالات کا پورا خیال ہے، یہ محرم عزاداری کے دن ہے، ہم ماحول خراب کرنا قطعی نہیں چاہتے۔ توجہ فرمائی آپ نے، ہم ماحول خراب کرنا قطعی نہیں چاہتے۔ چاند رات میں ماحول خراب کرنے کی پوری کوشش کی گئی اور ایڈمنسٹریشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس شیطانی حرکت کے خلاف۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد جی بھر کے پٹاخے چھڑائے گئے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کچھ تو خرچ ہو۔ لیکن الحمدللہ ظاہر سی بات ہے عزیزو، یہ زمانہ وہ زمانہ ہے، حکومتیں وہ حکومتیں ہیں کہ جن کا نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہے، نہ کوئی کردار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں بالکل غیر سیاسی آدمی ہوں، لیکن ایسا نہیں کہ سیاسی شعور نہیں رکھتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھتا میں بھی سب کچھ ہوں، اور سرکار باب المراد کے صدقے میں سیاست کی سین سے میرا کوئی تعلق نہیں رہتا، الحمدللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کبھی میرا کوئی تعلق نہیں رہتا، لیکن میں سمجھتا تھا بھی
یہ عزیز حکومت کی مجبوریاں ہیں. اگر اسرائیل و امریکہ کے خلاف 2-4 مضامین احمد کاظمی لکھ دیں, سمجھ رہے ہیں, تو دہشت گردی کا الزام لگا کے بند کر دیا جائے, اور پاکستان کے میچ میں کامیاب ہونے پر جن محلوں میں پٹاخے چھڑائے جائیں ان پر کوئی الزام نہ لگایا جائے. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد. ووٹوں کے خریدار, سمجھ رہے ہیں, ووٹ بینک پکا کرنے والے, اللہ جانے کیا ان کا منشا, کیا ان کی مرضی, یہ کیا چاہتے ہیں. آپ ہوشیار رہیے, آپ بالکل ہوشیار رہیے. دیکھیے عزیزوں, اب عملی برات کا وقت آ گیا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اب عملی برات کا وقت آ گیا ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ مکمل طور پہ عملی برات نہیں کر سکتے, کوئی ایسے نعرے نہ لگائیے کہ جس سے ماحول خراب ہو, لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ سے, اس لیے کہ ہمیں عزاداری کرنا ہے, آپ کی وجہ سے عزاداری پہ کوئی حرف نہ آئے. سمجھ رہے ہیں, جواب کے لیے تو بعد میں بھی بہت وقت ہے, لیکن اس وقت عملی جواب یہ ہے. دیکھیں میں صاف صاحب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب کرکٹ میچ ہوتا ہے نا, تو جو بیٹسمین سینچری بناتا ہے ٹیم کی کامیابی میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے, اور جو باؤنڈری پر کھڑے ہو کر بال کو روک لیتا ہے, سمجھ رہے ہیں, اور 4 رن کے بجائے اس کو 2 رن یا 3 رن میں تبدیل کر دیتا ہے, اس کا بھی حصہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. کم سے کم اتنا ضرور کیجئے کہ جن لوگوں نے امام حسین کی عزاداری شروع کرتے وقت اس کا آغاز اظہار مسرت سے کیا, آپ ذاتی زندگی میں کچھ بھی کیجئے, لیکن امام حسین کے نام پر بٹنے والے تبرک میں ان کو فائدہ نہ پہنچائیے. سال بھی یہ بات آپ سے کہی تھی اور الحمدللہ لوگوں نے اس کے اوپر عمل بھی کیا. سمجھ رہے ہیں آپ. اگر آپ کا کوئی مرد مومن بھائی کوئی کام کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, تو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ تبرک اسی سے لیا جائے. سمجھ رہے ہیں. ورنہ عزیزوں ہمارے یہاں جو باب اجتہاد ہوا ہے یہ یوں ہی نہیں ہوا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. ہمارے مراجع نے بہت سوچ سمجھ کے فتوے دیے ہیں. سمجھ رہے ہیں. غور کیا آپ نے. آپ شریعت کے دائرے میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. جو پیکڈ آئٹمس ہیں ان کے لیے سارا بازار آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ وہ تقسیم کیجئے. سمجھ رہے ہیں. اور اگر کچھ نہ ملے تو 5-5 روپے کے سکے تقسیم کیجئے, 10-10 روپے کے نوٹ تقسیم کیجئے. لیکن قسم کھا لیجئے کہ ہم حسین کے نام پر حسین کے دشمن کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
آپشنز ہیں آپ کے لیے، سارے آپشنز کھلے ہوئے ہیں. تو بہرحال بات کہاں سے کہاں آ گئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم جھگڑا کرنا نہیں چاہتے، ہم فساد کرنا بالکل نہیں چاہتے، اس لیے کہ یہ محرم ہے. اور عزیزوں اخبارات کا بھی بڑا غلط رول ہے اس سلسلے میں، بہت غلط رول ہے، اس لیے کہ جہاں 4 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اتنی بڑی خبر چھپتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے اخباروں کا بھی بائیکاٹ کیجئے جو اچھی بڑی بڑی خبریں چھاپتے ہیں اور جو فضول کی باتیں چھپتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی شہر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. یہ محرم کا زمانہ، اس میں ہم امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرتے ہیں. یہ محرم امام حسین کی ادا سے منسوب ہے، اس کا کسی اور سے کیا تعلق؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا کسی اور سے کیا تعلق؟ بہرحال بات کہاں سے کہاں آ گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب محمد ابن ابی بکر، جناب محمد ابن ابی بکر ہماری جان ان پر قربان، کیا زبردست شخصیت. خود مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا، میرے مولا نے یہ ارشاد فرمایا، مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا کہ محمد صلب غیر سے میرا بیٹا ہے. محمد غیر کے صلب سے میرا بیٹا ہے. کون؟ کہ محمد ابن ابی بکر صلب غیر کا ہے مگر بیٹا میرا ہے. عزیزو سنیں گے آپ، آج لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ کا سلسلہ کہاں گیا ہے؟ کہیں نہیں گیا ہے، مولا علی نے درمیان سے منقطع کر دیا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ مولا علی نے درمیان سے منقطع کر دیا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ محمد ابن ابی بکر کی ماں جناب اسماء بنت امیس، پہلے جعفر طیار کی زوجہ حوا کا کردار ادا کیا. دیکھیں الحمدللہ آپ نے جیسے سمجھا دل قوی ہو گیا کہ الحمدللہ اتنے سمجھنے والے موجود ہیں. اور اس کے بعد جب وقت ہوا تو پھر آسیہ یعنی زن فرعون کا کردار ادا کیا. زن فرعون آسیہ نے موسیٰ کو اپنی آغوش پہ پالا، جو آسیہ کی گود پہ پلا. کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے اب جملے کو رائے نہ جانے دیجیے گا، عزت کے سوال ہے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ زن فرعون آسیہ نے موسیٰ کو اپنی آغوش پہ پالا تو ایک دن موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی. آپ نے کیا عرض کرنا بھائی؟ کیا سنا آپ نے؟ میں نے کیا عرض کرنا؟ ایک دن نہیں توجہ فرمائی آپ نے، ایک دن موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی. میں نے یوں ہی آسیہ نہیں کہا، جناب اسماء بنت امیس کو، اسماء بنت امیس نے جس محمد ابن ابی بکر کو پالا اس نے بھی ایک دن موسیٰ کی طرح صلوات اور محمد. سنیں گے آپ؟ بس آ جاؤں ربط مسائب میں ایک دو باتیں اور سن لیجیے اور اس کے بعد میں ربط مسائب پہ آ جاؤں. بہت زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا عزیزوں. اتنی مجلسیں ہیں کہ آپ یقین مانیں کہ اب اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ دیر آپ کے سامنے عرض بھی کر سکوں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں عزیزوں. آپ دعا کریں میرے حق میں، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وعلیہ. کوئی بات پسند آ جائے تو دعا کریں کہ خداوند عالم میرے والدین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو عالی کرے. جو مستقبل ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، خداوند عالم ان کو بھی اہل بیت کی ولایت پر ثابت قدم رکھے. بس اگر یہ مل جائے تو بہت ہے، اور کسی چیز کی تمنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ باقی سب تو وہ بغیر مانگے دیتے ہیں. صلوات محمد بغیر مانگے عطا کرتے ہیں، کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عزیزوں یہ تھے جناب محمد ابن ابی بکر. عزیزوں ایک موقع پر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. جب ہمارے چھٹے امام کے سامنے کسی نے جناب محمد ابن ابی بکر کا ذکر کیا تو ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نانا محمد ابن ابی بکر کو جو شرافت ملی تھی وہ ان کی ماں کی طرف سے ملی تھی. ایک صلوات پر محمد وعلى محمد. کس کی طرف سے ملی تھی؟ کس کی طرف سے ملی تھی؟ کہ ان کی ماں کی طرف سے ملی تھی. اسی لیے آپ کے چھٹے امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اپنے سینوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کی محبت کا تعلق ہماری ماں کی عصمت سے ہوتا ہے. عزیزوں یہی جناب محمد ابن ابی بکر ہیں
ایک موقع پر فرمایا کہ رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم، رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا فرشتوں سے گفتگو کرتی تھی. ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کیا بی بی فاطمہ زہرا محدثہ تھی؟ کہا بے شک محدثہ تھی. اس نے کہا وہ نہ نبی تھی نہ رسول تھی تو محدثہ کیسے تھی؟ دیکھیں عزیزوں، یہ بڑے خوش قسم کے موضوعات ہیں. شاید لوگ ڈر جاتے ہیں، جانتے سب ہیں، وہ سوچتے ہیں یہ خوش موضوعات چھوڑے جائیں گے تو داد نہ ملے گی، لوگ سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے. لیکن الحمدللہ آپ خوب سمجھتے ہیں. کوئی عالم بیان کرے تو بات الگ ہے، میں تو صرف ذاکر ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ کہ مجھے محبت میں علامہ لکھ دیا گیا، میں تو الف سے بھی علامہ نہیں ہوں. آئین تو چھوڑیے، صلوات پر محمد و آلہ. میں یہ سب خوش نہیں ہوتا ہوں ان ساری باتوں سے جو لوگ لکھ دیتے ہیں. اگر آپ کے حافظے میں محفوظ ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ شاید 3-4 سال پہلے اسی ممبر سے ان بچوں کو یاد ہوگا میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ میرے نام کے ساتھ جو میسم عصر اور میسم دوراں اور یہ سب لگایا جاتا ہے، میں اس کا قطعی قائل نہیں ہوں، اور نہ میں اسے پسند کرتا ہوں. اس لیے کہ کہاں جناب میسم تمار اور کہاں ہم ہیں. وہ دار پر ذکر اہل بیت کرتے تھے، یہاں مجمع کم ہو تو مزاج کچھ اور ہوتا ہے، مجمع زیادہ ہو تو مزاج کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیے اس طرح سے اعتراف کرنے والا آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا جیسے میں اعتراف کر رہا ہوں. یہاں مجلس کا رنگ بدل جاتا ہے، ڈھنگ بدل جاتا ہے، اللہ اللہ جانے کیا کیا باتیں ذہن میں رہتی ہیں. کہاں جناب میسم تمار، کہاں ہمارے جیسے خاطی ہیں. آپ کو معلوم ہے جناب میسم تمار وہ ہیں، جناب میسم تمار وہ ہیں کہ جن کے لیے علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے جناب میسم تمار کے لیے کہ اگر تقوی اور عصمت کے بیچ میں کوئی اور لفظ ہوتا تو ہم میسم کے لیے وہ استعمال کرتے. صلوات علی محمد. لکھا ہے کہ تقوی اور عصمت کے بیچ میں اگر کوئی اور لفظ ہوتا ہے، آپ نے شاید جملے کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جناب میسم تمار کے لیے وہ استعمال کرتے. یہاں کوئی حیثیت ہی نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر میسم عصر لکھا جا سکتا ہے تو کم سے کم شہید صالح جیسا ہو. ایک صلوات علی محمد. ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں گزارش کرتا ہوں، لیکن میں نے یہ بھی بات آپ کے سامنے کہی تھی کہ بھائی میں نکو نہیں بنوں گا کہ کوئی مجھے میسم عصر لکھ دے اور میں اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے دوڑوں، اور کوئی مجھے مولانا لکھ دے تو میں اس کے پیچھے لگ جاؤں، اور کوئی مجھے علامہ لکھ دے تو میں اس کے پیچھے لگ جاؤں. بھائی میں اپنے قلم سے نہیں لکھتا. آج تک کوئی آدمی مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی نے پوچھا ہو تو اس کو بتایا ہو کہ میرے نام کے ساتھ یہ لقب لکھ دو یا یہ لکھ دو یا وہ لکھ دو. اپنے قلم سے لکھنا تو بہت دور کی بات ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں کوئی ایک آدمی مجھ سے جس نے پوچھا اور میں نے اس کو بتایا ہو کہ میرے نام کے ساتھ یہ لکھ دو یا یہ لکھ دو یا یہ لکھ دو، تو میں پسند نہیں کرتا. اور نہ میرے نام کے ساتھ دیکھیے میں قطعی راضی نہیں ہوں، میں اسے خوش نہیں کہ میرے نام کے ساتھ اس طرح کے القاب استعمال کیے جائیں. اس لیے کہ الحمدللہ میں ذاکر ہوں. سمجھ رہے ہو؟ میں ذاکر ہوں، میں امام حسین علیہ السلام کا ذاکر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے القاب سے بڑا لقب یہ ہے کہ میں حسین کا ذاکر ہوں. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. اس سے بڑا کوئی لقب نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی خطاب نہیں ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کا ذاکر ہوں. عزیزوں سنیں، بی بی فاطمہ زہرا کے لیے کسی نے پوچھا کہ کیا وہ محدثہ تھی؟ دیکھیے عزیزوں، ایک لفظ ہے محدث، تھوڑی دیر آپ سنیں گے صبر سے. ایک لفظ ہے محدث، ایک لفظ ہے نبی اور رسول. ایک لفظ ہے نبی، ایک لفظ ہے رسول. محدث میں اور نبی میں کچھ فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ علماء نے بتایا کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو فرشتوں کو دیکھتا بھی ہے اور اس سے گفتگو بھی کرتا ہے، اور محدث وہ ہوتا ہے جو فرشتوں کو دیکھتا نہیں لیکن اس کی آواز سنتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے. عزیزوں صاحب سوائق محرقہ نے اپنے ایک پسندیدہ کیریکٹر کی تعریف کرتے ہوئے لکھا، اپنے ایک پسندیدہ چہیتے کیریکٹر کی
تعریف کرتے ہوئے حجر مکی نے لکھا ہے صواعق محرقہ میں کہ پیغمبر اسلام نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا، جن کا ذکر آج اخبار میں بھی ہے، ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر قوم میں ایک محدث ہوتا تھا، لیکن میری امت میں کوئی محدث نہیں ہے، اگر ہوتے تو یہ ہوتے۔ کیا سنا؟ کیا فرمایا؟ کہ پیغمبر نے کہا کہ میری امت میں کوئی محدث نہیں، اور اگر ہوتے تو یہ ہوتے، یعنی اگر فرشتوں کی آواز سنتے تو یہ سنتے۔ تو کم سے کم بہرحال حدیث کی صحت پر اس وقت مجھے بحث ہی نہیں کرنا ہے، یہ تو علماء کا کام ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ کہا پیغمبر نے کہ یہ محدث نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ محدث نہیں۔ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، آخری آدمی تک انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے داد دے گا، بہت قیمتی جملہ ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا تمام حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھدار لوگ آتے ہیں یا میٹر سننے کے لیے آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ کا وقت ایسا ہے جو سونے کا وقت ہوتا ہے، میں کہتا ہوں واقعی یہ سونے کا وقت ہوتا ہے، یہ سونے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ اس امام باڑے میں مجلس سننے کے لیے آتے ہیں، مجھ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں کہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ محدث نہیں تھے، یہ محدث نہیں تھے۔ نبی نے یہی تو کہا نا کہ اگر ہوتے تو یہ ہوتے، لیکن نہیں ہے تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی محدث نہیں۔ محدث کون ہوتا ہے؟ کہ جو فرشتے کی آواز سنے وہ ہوتا ہے محدث، جو فرشتے کی آواز سنے وہ ہوتا ہے محدث۔ میں مناظرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک اصول کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایک اصول کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہیں سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، جن تھا۔ آپ اللہ جانے پہنچے یا نہیں پہنچے، میں کہاں لے آیا آپ کو کہ یہیں سے معلوم یہ ہوا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا، اس لیے کہ جنگ احد میں انہوں نے شیطان کی آواز سنی۔ ایک صلوات اور بڑا اللہ سنیے۔ تو جناب محمد ابن ابی بکر نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ زہرا فرشتوں کی آواز سنتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا محدثہ تھی؟ حالانکہ محدثہ اسے کہا جائے گا جو صرف آواز سنے، دیکھے نہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ بی بی فاطمہ زہرا تو وہ ہیں کہ یہاں دیکھنے کا کیا سوال ہے، فرشتے چکی چلانے کے لیے آتے ہیں۔ سن رہے ہیں؟ یہاں فرشتوں کو دیکھنے کا کیا سوال ہے، فرشتے جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں۔ ارے یہاں فرشتوں کو دیکھنے کا کیا سوال ہے، فرشتے بھکاری بن کے روٹی دینے کے لیے آتے ہیں۔ بس اب باقی کچھ چیزیں انشاءاللہ افضل محل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، وقت مقررہ پر وہاں مجلس شروع ہو جائے گی، آپ حضرات انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ بس عزیزوں میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا بی بی محدثہ تھی تو کیسے فرشتے کی آواز سنتی تھی، کیا وہ نبی تھی یا رسول تھی؟ تو محمد ابن ابی بکر نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ مریم نبی تھی یا رسول تھی؟ کہ یہ بتاؤ کہ مریم نبی تھی یا رسول تھی؟ یہ بتاؤ کہ ابراہیم موسیٰ کی ماں نبی تھی یا رسول تھی؟ انہوں نے فرشتوں کی آواز کیسے سنی؟ تو فرمایا کہ جب موسیٰ کی ماں فرشتے کی آواز سن سکتی ہے، جب مریم فرشتے کی آواز سن سکتی ہے، تو پھر رسول کی بیٹی فرشتے کی آواز کیوں نہیں سن سکتی؟ ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ ماں کے دودھ کا اثر تھا کہ محمد ابن ابی بکر کے دل میں عظمت بی بی سیدہ موجود۔ عزیزوں، یہ بی بی فاطمہ زہرا کی عظمت کا خیال انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ صرف بی بی فاطمہ زہرا کی عظمت کا اعتراف تھا کہ جس نے حر کو جناب حر بنا، جس نے
ایک خاطی کو علیہ السلام بنا دیا. بس بات تمام. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ساری مجالس موضوع کے اندر رہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشادات اور ان کے اقوال، ان کے معجزات اور دیگر چیزیں آپ حضرات تک پہنچتی رہیں. ہر مجلس پہ کوشش ہوگی آپ حضرات میرے لیے بھی دعا کریں اور میں یہ مجلس سے پڑھ لے جاؤں. سرکار باب المراد کا صدقہ ہوگا تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. آپ حضرات بھی کچھ سن کے جائیں گے. ہاں عزیزوں، جناب حر امام حسین کا راستہ ہی تو روکا تھا نا، لیکن جب میرے مولا نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو سر جھکا کے کہا کہ کوئی اور کہتا تو جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں، اللہ اکبر. عزیزوں، جب مساعد میں کوئی کمی نہیں کروں گا انشاءاللہ آپ روتے ہوئے اٹھیں گے. عزیزوں، شب عاشور جناب حر اپنے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے اور اپنے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ غلام سامنے آیا، کہا آقا کھانا نوش فرما لیں. جناب حر کہتے ہیں یہ بتا کہ تو نے پانی کا اہتمام کیا؟ اس نے کہا ہاں آقا، آب سرد کے جام دسترخوان پر رکھے ہوئے. بیٹا پاس پہ کھڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے بیٹے کا بازو پکڑا، دو ہاتھ سے غلام کی کلائی پکڑی، دونوں کو لیے ہوئے خیمے میں پہنچے. دیکھا کہ دسترخوان پر پانی کے جام رکھے ہوئے ہیں. دونوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا بابا. غلام نے کہا آقا یہ آب سرد ہے، یہ ٹھنڈا پانی ہے. دونوں کے ہاتھ ویسے ہی پکڑے ہوئے خیمے سے باہر نکلے. چند قدم آقا حسین کے خیموں کی طرف بڑھے. جب ادھر سے العطش کی آوازیں کانوں میں آنے لگی تو دونوں سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ آقا بابا یہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. کہ یہ بتاؤ کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم کھانا کھائیں، ہم پانی پئیں اور حسین کے بچے پیاسے رہیں. بیٹے نے ہاتھ جوڑے کہا بابا آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جہنم دیکھ رہا ہوں. کہ بیٹا میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں آقا حسین کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. بیٹا کہتا بابا پھر دیر کس بات کی ہے، چلیے حسین کی خدمت. اے بیٹا ہم رات کے وقت ہی جائیں گے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہر اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے چلا گیا. جب سورج نمودار ہو جائے گا تب ہم حسین کی جانب جائیں گے. صبح ہوئی اور پسر سعد کے پاس آئے. اب پسر سعد کیا اب کوئی گنجائش نہیں ہے صلح کی، مصالحت کی کوئی صورت نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں اب مصالحت کی کوئی صورت نہیں ہے، ساری گفتگو ہو چکی، اب تو جنگ ہونا ہے اور ایسی جنگ ہوگی کہ زمانہ یاد کرے. کہا اچھا جنگ ہوگی؟ کہاں جنگ ہوگی. جناب حر کہتے ہیں اگر جنگ ہوگی تو میں تلوار بھی چلاؤں گا. کہا ہم کو تم سے یہی امید ہے کہ تم تلوار چلاؤ گے. کہا میں تلوار تو چلاؤں گا لیکن تیری جانب سے نہیں، میں حسین کی طرف سے آگے چل رہا ہوں. وہ کہتا حر کیا ڈر گیا عباس کی تلوار سے؟ کہ مجھے جہنم میں جانا گوارا نہیں. اور چلے بیٹا ساتھ ساتھ، غلام ساتھ ساتھ. ایک مرتبہ چلتے چلتے حر نے گھوڑے کو رکا گھوڑا. بیٹا آگے بڑھا، آگے بڑھنے کا بابا کیا جانب ہم جاتے ہوئے قدم رکا بھی کرتے ہیں؟ کہا بیٹا میرے قدم نہیں رک رہے. کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا بیٹا یہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے جو العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں. بیٹا میں حسین کے گناہگار ہوں، مجھے حسین کے سامنے ایسے لے چلو جیسے کوئی مجرم جاتا ہے.
اے بیٹا اس رومال سے میرے ہاتھ باندھ دو، اے میرے لال میں حسین کے بچوں کا منہ دکھانے کے لائق نہیں، بیٹا یہ نقاب میرے چہرے پر ڈال دو۔ حر کے بیٹے نے رومال سے حر کے ہاتھ باندھے، چہرے پر نقاب ڈالی، اور سب تو مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ حر قدم آگے بڑھائے، بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہ بیٹا ہوا کیا؟ کہ بابا غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ حضرت عباس و جناب علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک حسین کا بھائی، ایک حسین کا بیٹا، اس سے پہلے تو خود کوئی جواب دیتے، بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر۔ کہ بیٹا اب کیا ہوا؟ کہ بابا اب تو قیامت ہو گئی۔ ہوا کیا؟ کہ آقا حسین خود ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے آقا حسین ہمارے استقبال کے لیے آئے، اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا۔ کہ میرے لال مجھے کسی طرح حسین کے قدموں تک پہنچا دو۔ بیٹے نے باپ کو حسین کے قدموں تک پہنچایا، اور نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے حسین کے پیر پکڑ لیے۔ اے میرا آقا کیا میرے ایسے خطاوار کی خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ اٹھا کے سینے سے لگایا، ہاتھوں کو کھولا، کہا تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے، آخرت میں بھی ہو رہا ہے، تیری ماں نے تیرا کیا اچھا نام رکھا ہے۔ لے جا کے خیمے میں بٹھایا حر کو، اور جا کے خیمے میں بیٹھے۔ امام حسین علیہ السلام سنیں گے آپ ہوتی تو قیامت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس خیمے میں آئے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی پودے لیے ہوئے الاتش 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 کی آوازیں بلند کر رہے۔ ایک مرتبہ حسین بچوں کے درمیان ہے کہ بچوں اے بچوں میں تم سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بچوں نے ننے ننے ہاتھ جوڑے، پپڑائے ہوئے اوٹ، پپڑائے ہوئے اوٹ، آنکھوں میں پڑے ہوئے حلقے، پیاس کی وجہ سے مرجھائے ہوئے چہرے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ امام حسین کہہ رہے بچوں ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارا مہمان حر جب تک ہمارے خیمے میں رہے تم میں کوئی بچہ الاتش کی آواز بلند نہ کرے۔ ہمارے مہمان کو شرمندگی کا احساس نہ ہونے پائے۔ بچے خاموش ہوئے، تو بچوں آؤ آؤ ہمارے مہمان کو سلام کرو۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں، ان کو سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گھبرا کے اور کھڑے ہو گئے، اے آقا کتنا امتحان لیجیے گا، اے آقا برداشت نہیں ہوتا، اے آقا۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اور ہم تو خود ہی بہت شرمندہ ہیں اس لیے کہ تو ہمارا مہمان ہے اور ہم تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتے۔ آقا اب مہمان نوازی یہی ہے کہ آپ ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین کہتے ہیں اور کیسی باتیں کرتے ہو، کوئی مہمان کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کہ نہیں آقا اب مہمان نوازی ہی یہی ہے کہ بس ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ بڑی مشکل سے اجازت ملی اور میں اپنے غلام کو بھیجا، اور کا غلام میدان میں گیا، بہت سو کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد گھوڑے سے گرا، اور کے غلام کا لاشا خیمے میں آ گیا۔ اب عزیز و حر نے اپنے کڑیے جوان بیٹے کی جانب دیکھا، علی ابن حر اپنے بیٹے کی جانب دیکھا کہ بیٹا آگے بڑھو۔ امام حسین اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، ارے حر کیا کر رہا ہے؟ حر یہ کیا کر رہا ہے؟ اس عمر میں جوان لال کا داغ اٹھائے گا؟ اور کہتے ہیں میرے آقا مجھے سب معلوم ہے اس کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ اے آقا آپ کو اکبر کا واسطہ میرے بیٹے کو میدان میں جانے سے نہ روکیے۔ عزیز و حسین نے حر کے بیٹے کو خدا حافظ کہا، حر کا بیٹا میدان میں آیا، شیرانہ جنگ کی، کافی اشقیہ کو تحقیق کیا، جب گھوڑے سے گرنے لگا تو آواز دی بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو، آقا حسین میں نے آپ پر اپنی جان قربان کر دی۔ عزیز و حر اپنے گھوڑے کی طرف بڑھے، لیکن حر 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، صبح عاشور امام حسین کے خیمے میں آئے تھے، لیکن جوان لال کا معاملہ تھا، بھیجا خود ہی تھا، لیکن جب گھوڑے کی طرف جا رہے تھے تو قدم بڑھا رہے تھے، سارا گھوڑے پر سوار ہوئے پہنچے۔ عزیز و یزیدیوں نے حر کے بیٹے کو گھیر لیا تھا، وہ ہنس رہے تھے، کہے لگا رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، مسکرا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور حر پوچھ رہے تھے یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا کدھر ہے؟
یہ بتاؤ کہ میرا لال کدھر ہے، یہ بتاؤ کہ میرا لفظ جگر کدھر ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتا تھا، تو ہنستے جا رہے تھے، کہے لگاتے جا رہے تھے، کھلکھلاتے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ کانوں میں ایک مانوس سی آواز آئی، الیہ 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 الیہ، اور ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اسی آواز کے سہارے آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کیا دیکھا کہ آقا حسین تو دانو بیٹھے ہوئے، حور کے بیٹے کا سر حسین کے دانو کے اوپر ہے۔ کہتے آقا ارے آپ نے غضب کیا، کہیں کوئی آقا غلام زادے کی میت پہ آتا ہے؟ امام حسین نے فرمایا حور قیامت تو تو نے کی، کہیں کوئی باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے کے لیے آتا ہے؟ خدا کو یاد آیا، رونے کے لیے کافی ہے، آقا حسین حور کا بیٹا ہے، خود لاشا اٹھا رہا ہے، آپ سے برداشت نہیں۔ ارے اس وقت کیا عالم ہوگا جب ہاتھوں میں 18 برس کا علی اکبر، ہاتھوں پر 18 برس کا علی اکبر ہوگا، اس وقت آقا کیا عالم ہوگا۔ آرال حور کے بیٹے کا لاشا خیمے میں آیا، اب خود جناب حور میدان میں آئے، حور نے تلوار چلانا شروع کی، بہت سو کو واصل جہنم کیا۔ عزیز و مقتل میں ایک عجیب جملہ ملتا ہے، اور جملہ یہ ملتا ہے کہ جناب حور جنگ کر رہے تھے، جسم پر تیر لگ رہے تھے، بدن سے خون رس رہا تھا، لیکن جوش و شجاعت تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حور کی تلوار چل رہی تھی، یہاں تک کہ حور کے گھوڑے کے کان کٹ گئے، لیکن حور جنگ کرتے رہے۔ لوگوں نے حور کے گھوڑے کو تیر مارنا شروع کیے، گھوڑا زخمی ہو گیا، حور گھوڑے سے اتر پڑے، اب پیادہ جنگ کرنا شروع کی۔ اور جنہوں سارے مانی سکتائن نے لکھا ہے کہ پیادہ جنگ کرتے ہوئے یعنی پیدل لڑتے ہوئے جناب حور نے 1250 اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے دور سے تاک کے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر چلایا جو حور کی پیشانی کے آگے لگا۔ اس تیر میں ایسی شدت تھی کہ حور چورا کے زمین میں گرے۔ اب عزیزو حور درمیان میں تھے، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، زمین میں گرتے ہوئے آواز دی آقا حسین۔ حسین اپنے مہمان کے پاس آئے، سر اٹھا کے زانوں پر رکھا، ابھی کچھ جان باقی تھی، گفتگو کر رہے ہیں حور کیا بات ہے، اور زخم کہاں لگا ہے کہ آقا پیشانی پر زخم آیا ہے، اے آقا جہاں سے خون بند نہیں ہو رہا ہے، اے آقا میں صبح عاشور آپ کی خدمت میں آیا تھا، کوئی ایسی نشانی دے دیجئے کہ کوئی مجھے جنت میں جانے سے روکنے لگا ہے۔ حسین نے اپنی جیب سے اپنی اماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال نکالا،